قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخطب فقال ایھا الناس اوصیکم بما اوصانی اللہ تعالی بہ فی کتابہ من العمل بطاعتہ والتناہی عن محارمہ ثم انکم اليوم بمنزل اجر وذخر لمن ذکر الذی علیہ ثم وطن له نفسه على الصبر على اليقین والجد والنشاط فإن جہاد العدو شدید کریہ قلیل من يصبر علیہ الا من عزم اللہ تعالی رشدا فإن اللہ تعالی مع من اطاع فإن الشیطان مع من عصى فافتحوا اعمالکم بالصبر علی الجہاد والتمسوا بذلک ما وعدکم اللہ تعالی وعلیکم بالذی امرکم بہ فإنی حریص علی رشدکم وإن الاختلاف والتنازع والتثبیت من امر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر الله عنه ذنبا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن احسن من مسلم او کافر وقع اجره على الله في عاجل دنیاه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الا صبيا او امرأة او مريضا او عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حميد ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى الا وقد امرتکم بی ولا اعلم من عمل یقربکم الی النار الا وقد نہیتکم عنہ وانه قد نفس فی روعی الروح الامین انه لن تموت نفس حتی تستوفی اقصى رزقها لا ينقص منه شیئا وان ابطا عنها فاتقوا الله ربکم واجملوا فی طلب الرزق لا يحملنکم استبطاء ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ تعالی فإنه لا يقدر على من عنده إلا بطاعتي قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبه من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى فمن ترك حفظ عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ والسلام علیکم۔ اے آپ نے غزوہ احد شریف وچ خطبہ دتا، یہ وچ ایک لفظ بھی کوئی نہیں جڑا حضور نے گلہ کیتا ہوئے۔ عبداللہ ابن اے امام حسن فرماندے او جی فلانا نہیں آیا، اسی ساری زندگی انہاں ٹپے گا گا کے اپنی تو جڑا کچھ ہے تو کرنا، تو وہ کیوں کہنا فلانے نے نہیں کام کیتا، فلانے نے نہیں کام کیتا، تو اپنا کام نہیں، تو ڈیوٹی دیتی، تو اپنے کردار تے مطمئن نے، جدو تو خود نہ کام کردا او فلانا بھی آ جاندہ تے فلانے نے نہیں کیتا۔ اے دے وچ ایک لفظ بھی ایسا کوئی نہیں جدے میرے آقا و مولا نے فرمایا ہوئے نے ساڑھنا بڑا دھوکہ کیتا 300 بندہ رہا۔ اس واسطے امام حسن فرماندے وَإِذَا غَضِبَ آرَدَ وَعَشَاهَا کہ میرے نانا جان کا یہ طریقہ مبارکہ تھا، یہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ نانا جان جس پر ناراض ہو جاتے تھے نا تو آرادہ واشاہا، میرے نانا جان اس کی طرف پھر کبھی توجہ بھی نہیں فرماتے تھے اور کبھی اس بندے کا اپنی زبان مبارک پر نام بھی نہیں لاتے۔ یہ طریقہ ہے۔ ہاں جی، میرے آقا مولا نے آخری کی لفظ فرمائے والمؤمن من المؤمنین کالراس من الجسد اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسد۔ فرمایا ایک مومن کی مثال برما کے مومن کی مثال باقی مومنین کے ساتھ جن کے پاس ایٹم بم ہے، پاکستان جن کے پاس 200 ارب کے ڈالر ٹرمپ کو دینے کے لیے ہیں، اور جنا او برونائی دا صدر جدے کو صاحب دنیا دا وڈا امیر ترین ہے، والمومن من المومنین۔ ہاں، یمن دے مسلمانہ نا برما دے مسلمانہ دا کی رشتہ ہے، پاکستان دے مسلمانہ نا کی رشتہ ہے، اور چائنا دے مسلمانہ نا دا کی رشتہ ہے، شام دے مسلمانہ نا دا کی رشتہ ہے، دنیا دے کسے کونے دے کوئی مسلمان غریب رہندا ہوئے یا امیر، والمومن من المومنین کالراس من الجسد۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اسلام کی ساری دنیا خلاف ہے کہ برما کی بچیاں پھر چیخ نہیں سکتی ایٹم بم ہوتے ہوئے۔ ہاں، برما کی بچیاں پھر نہیں چیخ سکتی، غوری میزائل ہوتے ہوئے پھر شام نہیں اجڑ سکتا۔ ہاں، یہ پکی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ والمومن من المومنین کالراس من الجسد۔ حضور نے فرمایا ایک مومن کی مثال دوسرے کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق ہوتا ہے جسم سے۔
اذا اشتکا تداعی علیہ سائر جسدہ، حضور نے فرمایا جدوں سر درد ہوئے نا بندے نو تو پھر سارا جسم بے چین ہوندا، سارا جسم بھی بیمار ہو جاندہ، اوے سر درد لے گیا، اس ویلے ہاتھ بھی انج کر رہے ہوندے، اس ویلے اکھاں بھی بند ہو رہی ہوندیاں، اس ویلے جسم بھی کانپ رہا ہوندا، کی ہویا یہ منڈے اکھاں چوں پانی آنا شروع ہو جاندہ، گل کسے تے کرن تے دل نہیں کردا۔ حضور نے فرمایا ہاں ایک مسلمان دی سارے مسلمان نال اینج جناب اینج تعلق ہے، اینج رشتہ ہے کہ جویں سر دا تعلق، تو تسی اپنے ایمان نال دسو مسلماناں دا اینج تعلق ہے؟ یہ آپ دے آخری الفاظاً غزوہ احد شریف دے، اس کے بعد آپ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحابہ نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بس